سے مشکل جو ہے درہ وہ کون سا لگا؟ سب سے مشکل جو ابھی تک میں نے کیا ہے وہ ہے خردپن پاس. خردپن. ہاں جی خردپن پاس. صرف ایگزیکٹلی بتا دیجئے کہاں کہاں جا کے کہاں اترے شارٹ. یہ جی ہم شمشال سے انٹر ہوئے. اوکے. اور ہم اسکولے پہ اس کا اختتام ہوا. اچھا درمیان میں مطلب درمیان میں ہم سنو لیک سے ہوتے ہوئے بس بیافو سے ہوتے ہوئے پھر ہم اسکولے آ گئے. اسکولے آ گئے. اچھا یہ خطرناک تھا. یہ خطرناک, اس میں 2 سٹیجز تو بہت خطرناک ہیں, خاص طور پہ جو قدرت کیمپ والی سٹیج ہے. ہمارے ایک جاننے والے. یہ قدرت کون سا ہے؟ یہ شمشال والا. جی شمشال والا قدرت. آپ کو پتہ ہے کہ جب میں شمشال گیا ہوں اور وہ پرانے زمانوں میں مطلب 2 دن لگتے تھے تو قدرت میرا پورٹر تھا. اچھا. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ان لوگوں کے, کیونکہ وہ ایکسپلورر تھا, بعد میں میرا خیال اس نے ماؤنٹینرنگ کا ایک اسکول بھی قائم کیا ہے وہاں پہ ابھی بھی قدرت نے. اچھا. تو اس نے وہاں پر اس کیمپ کو انہوں نے 4 پتھر رکھ کے نا, ایک وجہ سے کھڑکی کے لیے بننی نہیں ہوتی, بس ایسے ایک چیز بنائی ہوئی ہے جس میں ٹینٹ لگنے کی بھی گنجائش نہیں ہے, ایک آدھ ٹینٹ بس لگ سکتا ہے. اچھا. اور اس کو یعنی کہ جب آپ نے خردپن کا گلیشیئر جو ہے وہ ایک سائڈ سے مڑتا ہے جب, تو پوری دیوار آ جاتی ہے آئس کی, اور آپ نے سائڈ پہ جو آپ کو راک وال ہے اس سے چڑھنا ہوتا ہے, اور راک وال پہ ہر 15-20 منٹ بعد جب وہ گارا جمع ہوتا ہے بہت اوپر سے, تو پتھر وہ جب چھٹتا ہے تو پتھر سارے آتے ہیں. پھر آپ نے کوئی راک کلائمبنگ کی ٹریننگ کہیں سے دی؟ راک کلائمبنگ ٹریننگ میں نے اسلام آباد میں, جب میں نے ٹریکنگ شروع کیا تو میں اسلام آباد میں ہوتی تھی, تو وہاں پر شادرہ میں اور مرگرا ہلز پہ پراپر ٹریننگ میں نے کی تھی. تو نہیں, آپ موت سے کب روبرو ہوئی؟ موت سے وہ بالکل روبرو آپ کے, بلکہ ہمارے جیبوں میں ہر جگہ پتھر, چھوٹے چھوٹے کنکریاں جمع ہو گئی, اور ایک پتھر تو آ کے لگا بھی تھا. لیکن اللہ کا بہت کرم ہے کہ مجھے نا کبھی, مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ میں پار توڑ میں لے جانا ہے, کیونکہ مجھے کبھی اس طرح ڈر نہیں ہوا. لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو کوئی اس طرح کی مخلوق وغیرہ کوئی نظر آئی؟ فیلنگ ہوتی ہے مگر بہت دوستانہ فیلنگ ہوتی ہے, کبھی مجھے خوف نہیں آیا ان علاقوں سے. نہیں, وہی میں نے کہا نا کہ آبائی حص ہوتی ہے, اس میں جان جاتے ہو کہ بھئی خطرہ ہے یا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ خطرہ کیلکولیٹڈ. اچھا, موت سب سے زیادہ خردپن. اور ڈیفیکلٹ بھی یہی؟ ڈیفیکلٹ بھی یہ تھا, لمبا ہے 18 دن. اچھا, یہ جو آپ نے کیا بیافو ایسپر, جی ایسپر لا, جی تو یہ تو پورا آپ نے سنو لیک کا کیا؟ یہ پوری سنو لیک ہم نے کیا. ہاں جی. اچھا, سنو لیک کتنے روز لگے ہوں گے آپ؟ ہم نے 11 دن میں, ہم 11 دن میں ہس پر پہنچ گئے تھے. اچھا. ہاں جی. تو میں بھی گیا تھا, اور میں خاصا بوڑھا تھا ایٹ دیٹ ٹائم, میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں. تو ایک مجھے محسوس ہوئی وہی آبائی حص والی, کہ کوئی ہمیں راستے میں کوئی ایکسپیڈیشن نہ ملی جاتی ہوئی نہ کوئی آتی, وہ ٹوٹلی الون. پہلے نہیں ملتی تھی اور بہت مزہ آتا تھا. اچھا, وہ لیکن 12-14 دن میں آپ کی خصلتیں بدل جاتی. یعنی جب ہم تہذیب میں پہنچے ہیں کریم آباد مثلاً, تو ہم اسٹریٹ چل نہیں سکتے تھے, ہمیں اتنی عادت تھی یوں کر کے چلنے کی, اور ہمیں ایک خاص وحشت اور ایک خاص درندگی تو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ جو جانور کی صفات ہوتی ہیں نا وہ پیدا ہو چکی تھی, مطلب ہماری لک میں اور خدشے میں, یوں کھڑا ہوا پیچھے مڑ کے دیکھا کون آ رہا ہے. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص وہاں پہ 3-4 ماہ اس ویرانے برفانی ویرانے میں رہے تو وہ تو باقاعدہ بھیڑیا بن جائے. سروائیول کے لیے کرنا پڑتا ہے, ہونا پڑتا ہے. اب جیسے ہوائیں ہیں, بادلیں ہیں, اب ہمیں سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ کس طرح کا بادل ہوگا تو آگے بارش ہے, کس طرح کا بادل ہوگا تو اس سے ڈرنا نہیں ہے, کون سی ہوائیں ہیں جس کی وجہ سے اب آپ نے کیمپنگ رکھ لینی, بس آپ آگے نہیں موو کرنا. مطلب یہ چیزیں, پانی اگر اوپر سے بہت زیادہ, جب پانی جب آ رہا ہوتا ہے کئی نالوں سے جو شور مچاتا آ رہا ہے, اور مت آنا ادھر ہماری طرف مت آنا, تو وہ پتہ چل جاتا ہے ان نالوں سے کہ آگے ابھی بارش ہے, یہاں خطرہ ہے, یہاں پتھر آ سکتا ہے. تو اب اللہ کا شکر ہے, ابھی ہم کراکرم ہائی وے پہ جاتے ہیں تو جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک آنکھ ہماری راک جہاں سے فال ہونے کا خطرہ ہے وہاں ہماری ایک آنکھ وہاں بھی ہوتی ہے کہ راک فال, کیونکہ 1-2 دفعہ ہماری ونڈ اسکرین پہ آئے ہیں پتھر. اچھا, تو اس طرح وہ ویجیلنٹ ہو جاتا ہے بندہ. اچھا, آپ ویسے جو مناظر ہیں, لیٹس سی لینڈسکیپ, وہ کون سے ٹریک میں آپ کو, مجھے سبھی خوبصورت لگتی ہیں اور ٹریکر کو سبھی خوبصورت لگتی ہیں, لیکن ایون دین ایک سٹننگ جو ہوتا ہے نا کہ سبحان اللہ کہنے کو جی چاہے, جو سبحان اللہ میری نکلی ہے نا وہ خردپن کے ٹاپ سے, کیونکہ ادھر سنو لیک کا ہر پاس اور ہر ویو نظر آتا ہے, اور اس سائڈ پہ بھی اور سامنے بھی, اور ہسپر تک آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. آگے تھوڑا سا اگر بس صرف کورفو گورو سے پہلے ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے.
تو وہ جو ایک ویو تھا نا وہ بریتھ ٹیکنگ, مطلب وہ بالکل ایک دفعہ آپ جو اسکپ یور ہارٹ بیٹ والی چیز ہے نا وہ وہاں پر ہو, مطلب وہاں سے دل کرتا ہے کہ بیٹھا رہے یہاں سے نہ جائے واپس. اچھا آپ نے چیلنجی پاس بھی کیا؟ جی جی. اور یہ بابا گنڈی کی طرف سے آئے؟ جی بابا گنڈی کی اس طرف کا سے. تجربہ کیسا؟ اس کا سر یہ ہم نے کیا اس لیے تھا کہ اگلے سال ہم نے خردوپین کرنا تھا اور بہت عرصے سے ہم آؤٹ آف شیپ تھے, تو یہ ٹریک ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا تھا. یہ ایزی ہے لیکن اس کی جو جب اس کا پاس ہے نا, پاس سے نیچے اترنا گریول ہے ساری, اس میں تھوڑا سا آپ کو. اچھا آپ یہ جو اکوپمنٹ ہے اس کا کون وردی کا کہہ لیجیے, ماؤنٹینرنگ کا, بہت مہنگا اکوپمنٹ ہے. تو مطلب ہے کہ اس کی جیکٹیں اور یہ اور وہ سارا کچھ, تو وہ مطلب افورڈ کر لیتے ہیں سر. پہلے تو آپ سچی بات ہے کہ ساری سیکنڈ ہینڈ جو لنڈے سے ہمیں ملتی تھی جوتوں, جب ہم کنکارڈیا اور یہ تب گئے تب. اچھا میں آپ کو اب لنڈے کی بات کی تو میرے پاس بھی ہے ایک داستان کہ جب ہم گئے ہیں ایکسپیڈیشن پہ, پہلی کشن گنگا ایکسپیڈیشن پہ, تو انہوں نے جو ہمیں فہرست دی تھی وہ ہمارے لیے بالکل اٹ واز جسٹ لائک گریک, وی ڈنٹ نو وٹ اٹ واز. مثلا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے رکسیک, ہم نے سنا ہی نہیں تھا. اس کے اوپر باقی پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا. تو ہم لنڈے میں گئے تھے, وہاں ریسنٹلی سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی, وہ گورے جتنے بھی مرے تھے نا ان سب کا اکوپمنٹ لنڈے میں. اور وہ جرابیں موٹی جو ہیں اونی وہ بھی ہمیں وہاں سے ملی, سویٹر بھی اونی وہاں سے ملے, یعنی ہمارا ٹوٹل اکوپمنٹ لنڈے سے آیا. اور اس میں ایک ٹریجڈی یہ ہو گئی کہ بوٹ بھی وہیں سے ملے, تو بوٹ ایک سائز غلطی سے 11 کا آ گیا, ایک 10 کا آ گیا, میری 10 ہے, تو وہ پورا ٹریک میں یوں کر کے. اچھا یہاں سے میں بات آتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ایک پاؤں میں بھی خم ہے, اور اس کے باوجود مطلب میں آپ کو پہاڑوں کا لارڈ بائرن کہا کرتا ہوں, اس کے باوجود آپ اتنے سکسیسفل ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کس طرح آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں؟ آپ نے ایک خاص ردم بنا لی؟ سر اس میں سر یہ ہے کہ میں نے کبھی نا فاسٹ چلنے کی ٹرائی نہیں کی. میری اسپیڈ سلو ہے, آئی نو. میں سر کبھی تیز چلنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. سر اس میں کنسسٹنسی کا میٹر ہوتا ہے کہ ٹریکر نارملی ہم سے اچھے لوگ ہیں, ینگ لوگ آتے ہیں ایگزاسٹ ہو کے چلے جاتے ہیں اپنی کیپیسٹی سے زیادہ. سر آپ نے ہمیشہ کہا کہ یار سر نیچے رکھ کے نا, جیسا کرکٹ کا ٹیسٹ میچ ہوتا ہے نا, ٹیسٹ میچ میں سر نیچے رکھ کے نا ٹپ ٹپ مارنی ہے, لوز بال کا ویٹ کرنا. اس میں سر بس آپ کو ایک کانسٹنٹ پیس کے ساتھ سلو اینڈ اسٹڈی, اور کسی کے ساتھ کوئی فائٹ نہیں ہے کہ کوئی کس ٹائم پہنچا, آپ نے اپنا انجوائے کرنا ہے. سر میں نے شاید زیادہ انجوائے کیا ہے تو مجھے زیادہ ٹائم ملا. اچھا میں انجوائمنٹ کی بات میں بات پوچھنی تھی. موصوف پہاڑوں کے اس قدر عشق میں مبتلا ہے, میں بیان نہیں کر سکتا کہ آپ جا رہے ہیں, فضول سا ایک بیرن سا پہاڑ ہے, سبحان اللہ طاہر صاحب دیکھیے, آہا کیا مزہ آ گیا ان کی جو ہے نا, یہ کہ ہر چیز میں مزہ آ گیا. یہاں ان کو کوئی وہ بچھو بھی کاٹ لے نا, ٹانگ سوجی ہوئی ہے, ڈاکٹر صاحب دیکھیے صحیح کتنا خوبصورت بچھو ہے, شمال کا ہے, واہ واہ مزہ آ گیا مزہ آ گیا. آپ دراڑ میں گر پڑے ہیں, ڈاکٹر صاحب اوپر سے جھانک رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے نا, دیکھیں اس کی ٹھنڈ کتنی ہے. مطلب ان کو پہاڑوں کی ہر چیز سے عشق ہے. سر ہوتا بھی ایسی ہے سر, لیکن جب آپ ایک جگہ کو آپ لائک کرتے ہیں نا بیادر مینز ایکسٹرا, تو سر پھر اس کی محبت میں آپ گرفتار ہوتے ہیں نا, تو اس کی ہر چیز اچھی ہوتی ہے سر. ہاں یہ تو ٹھیک ہے, اتنی تکلیف دہ سفر ہوتا ہے, یہ آسان سفر نہیں ہے سر. تکلیف ہوتی نہیں ہے سر ویسے. وہی بات ہے کہ جب آپ کا جو محبت ہے وہ obsession میں بدل جائے تو پھر کچھ چیز نظر نہیں آتی. پاگل پن ہے, دیوانہ پن ہے. مطلب وہاں رات کو آپ اتنے الٹیٹیوڈ پہ الٹیاں بھی کر رہے ہیں, کئی دفعہ ہائٹ بھی لگ جاتی ہے, 5700 پہ آپ لیٹے ہیں, اور ٹھنڈ سے برا حال ہے, پاؤں کا پتہ ہی نہیں ہے ساتھ کے نہیں ہے, لیکن پھر بھی صبح اٹھ کے ہم پھر تیار ہوتے ہیں اور واپس آ کے پھر اگلے سال جانے کو تیار ہوتے ہیں. اچھا یہی میں پوچھنا چاہتا تھا کہ میں اپنی بات کروں گا نا, کہ عام طور پہ ٹریک کے پہلے دن اپنے آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے, اور جس دن کوئی افتاد پڑ جائے تو پھر تو بالکل ہی کہ اچھے بھلے وہاں رہتے تھے, تمام سہولتیں تھیں, پاگل لوگ کیا کرنے آ گئے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو ہی آپ واپس آتے ہیں کسی ٹریک کے, گھر میں قدم رکھتے ہیں, تو اگلے ٹریک کا نقشہ آپ کے ذہن میں ابھرنا, یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا؟ یہ پاگل پن ہمارا تو اس سے بھی زیادہ آگے ہے کہ جب ہم سنو لیک پہ ہسپر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تب ہمیں بتایا تھا ایک ہمارا جو گائیڈ تھا ستپارہ کا تھا, یہ میری عادت ہے میں بس وہی بات ہے ایسے دیکھتی رہتی ہوں, یہ کیا ہے وہ پہاڑ کون سا ہے, تو اس نے پھر تب بتایا تھا 2003 میں ہم نے جب ہسپر پاس کیا, 2003 میں سنو لے کے بیٹھے, اس نے بتایا تھا خردوبین پاس ہے, یہ تو کوئی انگریز کرتا ہے, ایک آرمی کے بندے نے کیا, یہ تو عام بندوں کا. اس دن سے میرے دماغ میں پھنسا ہوا تھا
کہ یہ کیا ایسی چیز ہے, ہماری بھی ہڈی بوٹی وہی ہے, سب کچھ ہوا ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ وہی بات ہے کہ اس کا ہم نے کنسیو تب کیا 2003 میں کنسیو ہوا, 2018 میں ہمارا یہ الحمدللہ